السلام علیکم عزیز دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک اہم اور نازک موضوع پر جو ہماری زندگی اور شادی شدہ زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ موضوع ہے ہم بستری اور ازدواجی تعلقات کے آداب اور اس بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آئیے غور سے سنیں اور سمجھیں تاکہ ہماری زندگی میں برکت آئے اور گناہ سے بچا جا سکے۔ حصہ 1، شادی اور ازدواجی تعلق کی اہمیت۔ 15 منٹ۔ شادی انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی انسان کی فطرت کو مکمل کرنے اور زندگی میں سکون و برکت لانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے انکحوا الاعراف، یعنی شادی ایمان کا حصہ ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ہم بستری صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ محبت، احترام اور اعتماد کا مظہر ہے۔ اس کا مقصد صرف خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ہے۔ زوجین کے درمیان محبت اور شفقت بہت ضروری ہے کیونکہ محبت کے بغیر تعلقات میں سکون نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا اور وقت و حالات کے مطابق تعلق قائم رکھنا اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی یا شوہر کسی دن تھکے ہوئے ہوں یا ذہنی دباؤ میں ہوں تو تعلق میں زور دینا صحیح نہیں۔ یہ ہمیں حدیث کی روشنی میں سبق دیتا ہے کہ تعلق محبت اور احترام پر مبنی ہونا چاہیے۔ حصہ 2، ہم بستری کے آداب۔ 30 منٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ چند اہم آداب ہیں۔ 1، پاکیزگی اور صفائی۔ ہمیشہ تعلق سے پہلے صفائی کا خیال رکھیں، پیشگی غسل کریں اور جسمانی حفظان صحت کا خیال رکھیں۔ یہ نہ صرف جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ روحانی پاکیزگی بھی بڑھاتی ہے۔ 2، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام۔ اگر بیوی یا شوہر تیار نہ ہو تو زور نہیں دینا چاہیے۔ رشتہ محبت اور اعتماد کی بنیاد پر قائم رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد ہے کہ تعلقات میں احترام اولین مقام پر ہے۔ 3، وقت اور حالات کا خیال۔ رات یا دن کے مناسب اوقات میں تعلق قائم کریں۔ ذہنی سکون اور آرام کے بعد تعلق کا لطف زیادہ ہے۔ یہ طریقہ زندگی میں برکت اور سکون لاتا ہے۔ 4، رازداری اور احترام۔ تعلقات کے دوران گفتگو اور رازداری ضروری ہے۔ کسی تیسرے فرد کو اس میں شامل نہ کریں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق میں رازداری رکھنا برکت کا سبب ہے۔ 5، حدیث کی روشنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تعلق میں محبت، احترام اور برابری کی بنیاد ہونی چاہیے۔ حصہ 3، غلط عادات اور گناہ سے بچاؤ۔ 20 منٹ۔ کچھ عادات تعلقات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی یا شوہر پر زور دینا، غیر اسلامی طریقے اپنانا، جسمانی یا ذہنی اذیت پہنچانا۔ حدیث میں واضح ہدایت ہے کہ تعلق محبت، احترام اور ایک دوسرے کے حق کی پاسداری کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پر بعض لوگ تعلق کے دوران صرف اپنی خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ حدیث کے مطابق غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشی، سکون اور جذبات کا خیال رکھیں۔ حصہ 4، صحت اور فطرت کے مطابق رہنا۔ 20 منٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت مند رہنا اور فطرت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تعلقات میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ یہ نہ صرف جسمانی سکون بلکہ روحانی سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ حمل و ولادت کے مسائل، عائلی زندگی میں توازن اور روحانی سکون بھی حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تعلقات میں اعتدال اور فکر ضروری ہے تاکہ زندگی میں برکت اور خوشیاں آئیں۔ حصہ 5، محبت، برکت اور خوشی۔ 20 منٹ۔ حدیث کی روشنی میں اچھا سلوک زندگی میں برکت لاتا ہے۔ دلوں میں محبت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ زوجین کے درمیان اعتماد بڑھتا ہے۔ گناہ سے بچاؤ ہوتا ہے اور زندگی آسان اور خوشگوار بنتی ہے۔
تعلقات میں محبت اور احترام پیدا کرنے کے لیے روزانہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، جیسے روزانہ دعا کرنا، ایک دوسرے کے لیے اچھے الفاظ کہنا، چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونا۔ حصہ 6، عملی نصیحتیں اور ختم، 15 سے 20 منٹ۔ دوستو، یاد رکھیں کہ ازدواجی تعلقات صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے زندگی میں سکون، برکت اور خوشیاں آتی ہیں۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات، حقوق اور فطرت کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کو خوش اور کامیاب زندگی عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ کہ آپ نے آج ہمارا پروگرام سنا۔ اللہ آپ کی زندگی میں محبت، برکت اور خوشیوں کو بڑھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔